بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل لاتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ دوستو برخوردارو، اٹھو اٹھ کر نماز ادا کر لو، نوافل بھی پڑھو اور فرائض بھی، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد یا عزیزو اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا عزیزو، پھر اللہ کی مہربانی سے آپ جس کے پاس بھی جائیں گے مہربانی سے پیش آئے گا۔ تو بڑے جو ہیں وہ آپ پر مہربان ہوں گے جب آپ اللہ کے ناموں کا ورد کریں گے، نماز ادا کریں گے۔ تو بڑوں کی اگر مہربانی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے آگے جھکنا تو پڑے گا نا۔ پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے کہ مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو غرباء میں کرو۔ تو غریبوں سے معاشرہ بنتا ہے، ان کی وجہ سے ہی بڑوں کو عزت ملتی ہے، ان کو رزق بھی ان کی وجہ سے ہی ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ معاشرہ اگر تندرست و توانا کرنا ہے تو پھر میل جول سے رہا کرو۔ تکبر سے رہنا یہ زیب دیتا ہے آدمی کو۔ تو تکبر کب ختم ہوتا ہے؟ جب گردنوں سے سریا نکال کر اللہ کے آگے جھکا جائے، تکبر پھر ختم ہوگا۔ علامہ اقبال بھی کیا خوب فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو جب خط لکھتے ہیں نا، کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، فقط اگر دل خدا اگر فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالائے گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کسے نہیں تمنائے سروری لیکن خودی کی موت و جس میں وہ سروری کیا ہے۔ سروری اگر حاصل ہو جائے تو آدمی اسی میں گم رہے اور اسی میں مرتا رہے، ساری زندگی اسی میں گزار دے، تو پھر سروری نہیں، وہ ضلالت ہے۔ ایک زبان پر کھڑے رہنا، جیسے جیل میں بھی وہ ڈٹ کر غریبوں کے لیے کھڑا ہے۔ ہزار خوف ہو اگر زبان رہے دل کی طریق، ازل سے یہی رہا ہے قلندروں کا طریق۔ تو دوستو، غریبوں کے لیے کچھ کرو، جن کو سروری ملی ہوئی ہے نا، وہ کمزور لوگوں کا کچھ کرو، تو کمزور لوگوں کو تو آپ نیچے دبا رہے ہیں۔ اسرائیل جو آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے مسلمانوں کو، اس کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے بڑوں کا طریقہ کار، یہ ہے سروری جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ کمزور لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی، اور اسرائیل کے مظالم کے آگے اپنی آنکھیں بند کر کے تو مسلمانوں کی لاشیں، روزانہ کی 200 لاشیں، کیا ہے آپ کی سروری؟ یہ ہے آپ کے عہدے، یہ ہے آپ کی طاقت، یہ آپ نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے۔
کیا جواب پھر دو گے اللہ کے آگے جا کے کہ 200-300 لاشیں روزانہ بچوں کی، آپ کو ان بچوں کا کوئی خیال آ رہا ہے؟ لیکن کمزور لوگوں کو، پاکستان کے کمزور لوگوں کو اتنا دباتے، ان کی زبانیں خراب ہو گئی ہوئی ہیں۔ جو بھی آپ سے تھوڑا سا بھی اونچی آواز سے بولتا ہے یا آپ کے خلاف چلتا ہے، اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ہے سروری۔ اس سروری سے بعد رہو، یہ خود ہی کی موت ہے، جو علامہ اقبال کے آگے بتلائے ہے نا، پڑھے ہیں جی، آپ کی خود ہی کی موت ہے، خود ہی کی موت۔ آپ موت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے عذاب کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے سوچو اس بات کو کہ اللہ کیا کہتا ہے کمزور لوگوں کے بارے میں، اور اللہ کا حبیب کیا کہتے ہیں کمزور لوگوں کے بارے میں، کہ کمزوروں کے درمیان ڈھونڈ رہے ہیں مجھے، ڈھونڈو تو، لیکن آپ طاقتوروں کے سامنے گردنیں جھکائے ہوئے ہیں اور کمزور لوگوں کو آپ دبا رہے ہیں۔ جن کو آپ دبا رہے ہیں ان کی کیا کوئی طاقت ہے آپ کے سامنے؟ لیکن آپ ان کو نجائز دبا رہے ہیں، جو خالی ہاتھ ہے، جن کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا ہوا ہے، ان سے آپ نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں۔ اسرائیل کو کھلی چھٹی دے دی ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں 2.25 ارب مسلمانوں کو گراتے جائیں، لاشیں گراتے جائیں۔ سلام ہے غزہ والوں پر۔ اب ان کی وجہ سے آسٹریلیا کی 3 عورتیں مسلمان کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، کہ کتنے مسلمان اپنے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کو سربراہی ملی ہے وہ اپنی موت خود ہی مار رہے ہیں۔ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر کرونا سے اور اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو پھر غزہ والوں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے کچھ کر لو، اور پاکستان کی مظلوم عوام جو نہتے ہیں ان کو دبانا بند کر دو۔ اسی میں آپ کی بہتری ہے، وگرنہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چلو دوستو برخوردار، اٹھو ہم نماز ادا کر لیں، اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، تو ہمارے بڑوں کو جن کو طاقت ملی ہے ان کو اللہ زیادہ ہدایت دے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اور خدا کے خوف سے ڈریں، اور پاکستان کے آئین جو بنا ہوا ہے اس پر چلیں، اور فیئر الیکشن کرائیں، اور فلسطین والوں کی مدد کریں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔